بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک پھول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جی ہاں، گڑہل کا پھول۔ اگر آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے تو یقیناً یہ آپ کے باغیچے کا حصہ ہوگا۔ اس پہ 12 مہینے پھول آتے ہیں اور بہت خوبصورت پھول ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے فوائد پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ طب یونانی میں اس کو کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یقین جانیے یہ ایک لاجواب چیز ہے، آپ اس کے فوائد جان کے حیران رہ جائیں گے۔ گڑہل کا پھول خفقان کو کم کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ اس کا مزاج تو معتدل مانا گیا ہے، لیکن گرمی کے امراض کو دور کرنے میں یہ ایک لاجواب چیز ہے۔ ڈپریشن کے لیے یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ اگر مریض لوگوں میں جانے سے گھبراتا ہو، تنہائی پسند ہو، اکیلے بیٹھنا اس کو پسند ہو، لوگوں کا خوف دل میں ہو، تو یہ اس کو زائل کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر مریض میں وحشت پائی جائے، وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہو، اس میں فضول بولنے کی عادت ہو، لوگوں سے الجھتا ہو، تو اس طرح کے جو وحشت زدہ مریض ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہترین اور لاجواب چیز ہے۔ اس سے وحشت جاتی رہتی ہے اور طبیعت میں سکون آ جاتا ہے۔ سنسکرت میں اسے جپا شپت کہتے ہیں۔ یہ نام سادھوؤں، سنیاسیوں اور جنگلوں ویرانوں میں عبادت کرنے والے لوگوں نے اس کی تاثیر کو دیکھ کے، اس کے فوائد کو دیکھ کے تو پھر اس کا یہ نام رکھا ہے۔ اس کے بارے میں سادھوؤں کا کہنا ہے کہ اگر عبادت میں دل نہ لگتا ہو، خیالات فاسدہ نہ جاتے ہوں، طبیعت دنیا کی طرف مائل زیادہ ہوتی ہو اور اللہ کی طرف، بارگاہ الہی کی طرف کم رجحان ہو، تو اس پھول کو استعمال کرنے سے، گڑہل کے پھول کو صبح و شام 3 گرام سفوف کی شکل میں استعمال کرنے سے طبیعت میں شائستگی آ جاتی ہے، وحشت جاتی رہتی ہے اور عبادت کی طرف خود بخود بندہ مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو سنسکرت والے جپا شپت کہتے ہیں کہ ایسا پھول ہے جس کو کھانے سے آپ کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس کے افعال پہ بات کر رہے تھے۔ یہ مقوی قلب ہے، مقوی اعضائے رئیسہ ہے۔ آج کے اس دور میں جو انوائرمنٹ ہے، جو ہماری کھانے پینے کی عادات ہیں اور جو اشیاء ہم کھا رہے ہیں، تو تقریباً 90%، 95% لوگوں میں گرمی اپنی اعتدال سے بڑھی رہتی ہے۔ تو اس گرمی کو اعتدال پہ لانے کے لیے ہر بندے کو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ وہ گڑہل کا پھول ضرور استعمال کرے۔ آپ اس کو تنہا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا میں نے بتایا 3 گرام صبح شام اس کا سفوف چھاؤں ہے، اس کو سائے میں خشک کر لیں اور اس کے بعد اس کو باریک پاؤڈر کر لیں۔ 3 گرام صبح، 3 گرام شام ہمارا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، عرق گلاب کے ساتھ، شربت بزوری کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن طب یونانی میں ایک شربت گڑہل کے نام سے بنتا ہے، وہ شربت استعمال کروایا جاتا ہے۔ گڑہل کا شربت اور عرق گلاب اس کے ساتھ مکس کر کے کچھ مریضوں کو عرق گاؤزبان کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس کا نسخہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آئیے پہلے اس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ایک گڑہل کا پودا ہے۔ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتوں کی جو مشابہت ہے وہ 2 پودوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ شہتوت کے ساتھ مل رہے ہیں، جس طرح شہتوت کے پتوں کے سائڈوں پہ ہلکے ہلکے کٹ سے ہوتے ہیں، اس طرح یہ دیکھیں اس کے بھی کٹس ہیں۔ اور دوسرا اس کی جو شیپ ہے وہ موتیے کے پتے سے ملتی جلتی ہے، لیکن موتیے کے پتے کے کٹس نہیں ہوتے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہتوت کے پتوں سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ اس کی مشابہت ہے۔ تو اس کا جو عموماً پھول ہے وہ اس طرح سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور بھی رنگ اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو عام دیکھنے میں آیا ہے وہ سرخ ہی ہے، اور یہی ہم دوان استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی یہ ٹہنی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ ہلکی ہلکی ریڈنس ہوتی ہے اس کی ٹہنیوں میں، اور یہ جو پھول ہے اس طرح، جس طرح یوں سمجھ لیں آپ چھتری ٹائپ ہے۔ تو اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ رات کو بند ہو جاتا ہے اور صبح کو پھر کھل جاتا ہے۔ تو اگر اس کو مناسب پانی ملتا رہے، غذا پودے کو مناسب ملتی رہے، تو یہ 12 مہینے پھول دیتا ہے۔ یہ کوئی ایک سیزن کے لیے نہیں ہے، لیکن گرمیوں میں یہ خاص طور پر پھول دیتا ہے، اور گرمیوں کا یہ ایک لاجواب تحفہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے گڑہل کا پودا دیکھا، اس کی پہچان کی، اس کے پھول کو بھی دیکھا۔ تو یہ جگر کی جو بڑھی ہوئی گرمی ہے اور اس میں جو اخلاط جل جاتی ہیں، اخلاط سوختہ کو بھی یہ ختم کرتا ہے اور گرمی کے اثرات کو زائل کرتا ہے، معدے میں بڑھی ہوئی گرمی کو اعتدال پہ لاتا ہے۔ تو آئیے اس کے شربت کی طرف چلتے ہیں، اس کا نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ نسخہ
آپ تیار کریں۔ یہ گرمیوں کے لیے یہ شربت ایک لاجواب تحفہ ہے۔ بچے استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے استعمال کر سکتے ہیں، جوان کر سکتے ہیں، عورتیں کر سکتی ہیں، یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ کسی کو بھی اس سے جھجکنے کی یا پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فی الحال میں اس کا شربت تیار نہیں کر رہا، اس لیے میں آپ کو یہ پروسیس تو نہیں دکھا سکوں گا۔ انشاءاللہ جب میں تیار کروں گا تو پھر میں آپ کو اس کا مکمل پروسیس بھی دکھا دوں گا۔ فی الحال آئیے میں آپ کو نسخہ یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں، آپ وہ دیکھ لیجئے۔ آئیے شربت گڑل کا نسخہ دیکھتے ہیں۔ جی، اس کے لیے آپ کو اس کے پھول چاہیے 60 عدد، تازہ پھول آپ نے لینے ہیں۔ 60 عدد پھول لے لیں اور کاغذی لیمو، یہ آپ نے لینے ہیں 15 عدد، اور اس کے ساتھ آپ کو چینی چاہیے 1 کلو۔ 60 عدد گڑل کے پھول لے کے تو 15 جو کاغذی لیمو ہیں ان کا رس نکال لیں۔ اس رس میں ان پھولوں کو اچھی طرح مسل لیں اور کسی چینی یا شیشے کے برتن میں ڈال کے اوپر ململ کا کپڑا باندھ کے دھوپ میں رکھ دیں۔ 1-2 دن اس طرح کریں، رات کو اس کو کھلے آسمان میں رکھ دیا کریں اور صبح کے ٹائم دھوپ میں رکھ دیا کریں، تو وہ تقریباً اس میں گل سے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح مل کے تو چھان لیں، پن لیں کپڑے کی مدد سے، اور جو پانی نکلے اس میں 1 کلو چینی اور 2 کلو مزید تازہ پانی ملا کے تو اس کے شربت بنا لیں۔ یہ شربت آپ 30 گرام 50 گرام عرق گلاب یا عرق گوزبان کے ہمراہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہترین مقوی قلب ہے، اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتا ہے، جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے، معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور نظام انہضام کو ٹھیک کرتا ہے، قبض کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی گڑہل کے پھول کے بارے میں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔